کہ انسان کی ہر ضرورت اللہ سے جڑی ہوئی ہے. یہ میری آنکھوں کا دیکھنا میرے عزیز دوستو، کسی نابینا کو جا کر بولو نا کہ آنکھ دیکھتی ہے، وہ کہے گا نہیں یہ مت بولو، آنکھ تو میرے پاس بھی ہے. یہ آنکھ نہیں دیکھتی، اس میں اللہ کا امر ہے جو تیرے لیے تو ہے کہ تو دیکھ سکے، میرے لیے ہے میں نہیں دیکھ سکتا. جو بول نہیں سکتا اس کو جا کر بولو زبان بولتی ہے، وہ کہے گا نہیں یہ میرے پاس نہیں ہے، زبان نہیں بولتی، اس میں اللہ کا امر ہے، تیرے لیے بولنے کی اجازت ہے، میرے لیے نہیں ہے. جو سن نہیں سکتا اس کے پاس جاؤ. کان سنتے ہیں، وہ کہے گا مت یہ کفر یا جملہ بول، یہ میرے پاس نہیں ہے، میرے لیے حکم نہیں، تیرے لیے حکم نہیں. پاگل کو بولو دماغ سوچتا ہے، وہ تمہیں اپنے سے بڑا پاگل سمجھے گا، کہے گا نہیں دماغ نہیں سوچتا، یہ تو میرے پاس ہے. اسی طرح میرے دوستوں ہر امر جو ہے الی اللہ ترجع الامور، آپ کی جیب میں رکھے ہوئے پاؤنڈ یہ آپ کی جیب میں ہے لیکن جڑے ہوئے اللہ سے. یہ اللہ کی مرضی سے، یہ آپ کو نفع دیں گے یا نقصان دیں گے. یا آپ کی جیب میں دوائی جو ہے یہ اللہ کی مرضی سے آپ کو نفع دے گی، اللہ کی مرضی سے آپ کو نقصان دے گی. اسی طرح یہ روح یہ جو اندر اب گئی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کا امر ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ زندہ ہیں اور قبروں میں جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں میرے دوستوں. ہاں وہ جتنا بڑا خالق ہے اتنا ہی بڑا مالک بھی ہے، اس کی قدرت بڑی سخت ہے. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ان سے پوچھو کفار سے اس زمین اور آسمان کو کس نے بنایا، یہ کہیں گے اللہ نے بنایا، لا یقولن اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے بنایا، لیکن یہ نہیں مانتے کہ ان کی زندگیوں کو بھی میں چلا رہا ہوں. یہاں جا کر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں میرے دوست. ایک واقعہ میں نے پچھلی بار سنایا تھا، یہ میری اپنی زندگی سے کے ساتھ ہوا واقعہ. میں اس سے کچھ دوستوں نے کہا تھا مجھے دوبارہ سنا بتا دیجیے گا. مجھے یاد ہے ہم 4 ماہ لگا رہے تھے، 4 ماہ میرے لگ رہے تھے، اور یہ پہاڑوں پہ بٹگرام کی پہاڑوں پر سفر تھا میرا. تو میں ایسے سڑک کے اوپر گشت کر رہا تھا ایک ساتھی کے ساتھ، وہاں کا ساتھی ہے ہمارا، وہ کراچی کا میرا ساتھی تھا. ہم دونوں ایسے گشت کر رہے. تو میں نے اوپر دیکھا سامنے، جب بھی یہ جڑ کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے میرا ذکر ان کو ضرور نفع دے گا، چاہے وہی بات بار ٹوکری ہے، ٹھیک ہے. وہ بیچ رہا تھا، جاتے جاتے اس نے مجھے دیکھا، میں نے اس کو دیکھا. تو یو گو ٹو رائمنڈ یو ہیئر دیٹ سیم تھنگ. اس کے بعد کہاں سے ہیں بھائیو دوستو بزرگو، اللہ سے ہوگا، اللہ کریں گے اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیاب کریں. اچھا تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ یو کیپ بزرگ کو اس عمر میں اس کو میں دعوت دیتا ہوں، اس کو تو اس طرح وقت بھی نہیں لگا ہوا. تو میں نے بھائیو دوستو بزرگو اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اپنے دین میں بتائیں مجھے. ہم اس کو کے بارے میں اس نے بہت اہم کاٹ کو مجھے کہلایا کہ دیکھو میں آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کو یہ امرود کھلاتا ہوں، میرے پاس لال امرود ہے، یہ کھاؤ آپ. اور ایک بات مجھے یاد رکھنا. تو میں سے پوچھنے لگا آپ کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا جی میں تو گانے وانے گاتا تھا کسی زمانے میں. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی اب تو کچھ نہیں کر رہا، بس آپ کو روزگار ڈھونڈوں گا. تو مجھے کہنے لگا دیکھو یہ امرود بیچتا ہوں میں، تو یہ امرود جو ہے نا اس کی تعریف کرتا ہوں میں سارا دن، اس پر اللہ مجھے رزق دے رہا ہے. سوچو اگر میں اس کی تعریف کروں گا تو مجھے رزق نہیں دے گا، تو تم اس کی تعریف کرنا. اس کے جملے مجھے آج تک یاد ہیں اس بابا کے. اس دن شب جمعہ تھا، جب ہم بعد میں جا کے مرکز پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ بڑگرام کے امیر تھے، خدا کے بندے، اور مجھ سے کہہ رہے مجھے دعوت دو. تو ان کا یہ بیان تھا ادھر. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اسلام ہی ہے، یہ دین اسلام ہی ہے، یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے نسبت ہی ہے کہ امرود والا جو ہے وہ آج منبر پر بیٹھا ہوا ہے اور بڑے بڑے علماء اس کو بیٹھ کر نیچے سن رہے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہی تو ہے. تو عزیز دوستو اپنی حیثیت کو پہچانا، ہاں اپنی قیمت تو پہچانا. ہم نے اپنی قیمت اتنی گھٹیا لگائی، ہم نے اپنے آپ کو اتنا ہم نے یعنی یقین کرو اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، ہمارے یقین کمزور ہے.
यकीन करो, तिजारत से, माल से और हुकूमत से के मिलने पर कोई वादा नहीं। नमाज पर वादा है, सच बोलने पर वादा है, हलाल रिज़्क़ कमाने पर वादा है, आंखों की हिफाजत पर वादा है, कान की हिफाजत पर वादा है, जुबान की हिफाजत पर वादा है। पक्की बात, पक्की बात है। सदका देने पर वादा है, पक्की बात है। अल्लाह के नबी ने कसम थोड़ी चीजों पर खाई है, सदका देने पर तो कसम उठा ली कि जो सदका देगा उसका माल बढ़ेगा। पक्की बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहां मैं देख रहा हूं कि ये माल है, यहां मैं देख रहा हूं वादा है। ये दो रास्ते हैं दुनिया के, एक अंबिया का रास्ता है और एक मखलूक का रास्ता है। मखलूक के रास्ते में शुरू के अंदर आसानी है, बाद में परेशानी। नबी के रास्ते में शुरू में थोड़ी सी हुज्जत है, फिर राहत ही राहत है। देखो ना, मेरे पास ये पूरी बोरी है, और यूसुफ साहब की बात मेरे जहन में आ रही है। देखो पूरी बोरी है, फरमाते हैं पूरी बोरी अनाज की, भूख लग रही है। कई दो रास्ते हैं, एक तो अभी खा लूं इसको, तो 3-4 दिन के बाद परेशानी शुरू है, फिर पता नहीं क्या होगा। और का दूसरा रास्ता क्या है कि थोड़ी सी परेशानी अभी उठा लूं, इसको खेत में जाके लगा दूं, और इसको लगा दूं, 6 महीने तकलीफ उठा लूं, 6 महीने तकलीफ उठा लूं। और इब्राहिम देवला साहब की मुझे बात याद आ रही थी कि जब आदमी बीमारी में दवाई खाता है तो पेशाब लाल रंग का आने लगता है, डॉक्टर के पास भागता है, हजरत खून आ रहा है। वो कहता है खून नहीं है, लग रहा है खून है, ये खून है नहीं, थोड़ी सी परेशानी उठा ले इस दवाई को खाने की, ठीक है, आगे सेहत ही सेहत है। तो कहा ये बोरी तो लगा दी उसने खेत के अंदर, 6 महीने तकलीफ उठाई, फिर जिंदगी भर के मजे करेगा। तो दुनिया में बस अपने आप को ये कहो, बस अपने नफ्स को कहो, बस थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा वेट कर ले, थोड़ा और इंतजार कर ले, बस फिर मजे ही मजे। और अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह मेरी मौत का दिन मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन हो, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादिल मौत। मेरे अजीज दोस्तों, आखिरत को सामने रख के जिंदगी गुजारोगे, तुम्हारी अल्लाह जिंदगी बनाएंगे। यहाँ बनाने से जिंदगी नहीं बनती, यहाँ ऊपर से फैसला होगा तो बनेगी जिंदगी। ये आखिरत के लिए है, जैसे मौलाना ने भी नमाज में जो आयत पढ़ी, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान JJ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।